اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ادھر ادھر کس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میں خاتم النبیین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھ سے مانگیے میں آپ کی ہر ایک مراد کو پوری کروں گا۔ حضرت شکل بن حمید سے یہ نہیں فرمایا تھا اے شکل بن حمید تم کس سے مانگنے جا رہے ہو؟ مجھ سے مانگو، میں رحمت للعالمین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری ہر فریاد کو پوری کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کس سے مانگنے جاؤ گے، مجھ سے ہی مانگ لو نا، بھر دے جھولی اے محمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے اور دل میں شرک رکھ کر زبان سے کلمہ پڑھنے والے حضرات ذرا سنیے، اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تم ڈائریکٹ اللہ کو کیسے پکار لو گے، پہلے میرے دربار میں آنا، مجھ سے پوچھنا، میرا توسل اختیار کرنا، میرا ذریعہ اختیار کرنا، میرا نام لینا، اس کے بعد تم رب العالمین کو پکارنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر فیض ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو کیسے پکارو گے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا، یا کرے گا بھی تو بہت کم مقدار میں، بہت قلیل تعداد میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے، بلکہ وسیلہ، توسل، ذریعہ، اسباب کے ذریعے سے دعا کرو۔ گزرے ہوئے لوگوں کے توسل کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اسی تعلق سے چند باتیں اور چند دلیلیں کے سامنے رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو کس طریقے سے دعا کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے دعائیں کی۔ بالکل حوالہ کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیجئے، اچھے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے باتوں کو۔ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اٹھائیے اور حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی دعا بتلا دیجئے، مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کس ذات سے مانگو گے، تمہارے سامنے نبی کھڑے ہیں، رحمت للعالمین کھڑے ہیں، امام الانبیاء کھڑے ہیں، امام کائنات کھڑے ہیں، شافع محشر کھڑے ہیں، تو ذات کے سوا کس سے تم دعا کرو گے؟ تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں وہ چیزیں عطا کر دیتا ہوں۔ بھر دے جھولی یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے حضرات، آپ کے لیے سبق، بہت ہی سبق کی چیز ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے جس کے ذریعے میں رب العالمین کو پکاروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی دعا میں میرا توسل اختیار کرنا، میرے توسل سے تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا کو رب العالمین قبول کر لے گا، تمہاری دعائیں رد نہیں کی جائیں گی، تمہاری دعا بالکل مقبول دعا ہو جائیں گی، تم میرے توسل سے ضرور دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی۔ کس کو؟ حضرت شکل بن حمید کو۔ کیا دعا تھی وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من شر السمعی، کہ اللہ میں کان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر بصری، اے اللہ میں آنکھ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر لسانی، اور اے اللہ زبان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر قلبی، اور اے اللہ میں اپنے دل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر منی، اور اے اللہ اپنے شرمگاہ کے شر، فتنے فساد سے، اپنے شرمگاہ کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شکل بن حمید کو سکھلایا۔ تو اب بتائیے اس دعا کے اندر، اس روایت کے اندر جو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور دوسری حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی کسی بھی توسل اور وسیلے کا ذکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم دعائیں کرو تو دعا کے لاسٹ میں میرا نام لے لینا، دعائیں کرنا لیکن لاسٹ میں میرے کسی صحابی کا نام لے لینا، تم دعائیں کرو لیکن لاسٹ میں کسی شہید کا نام لے لینا، تم دعائیں کرو لیکن لاسٹ میں کسی ولی کا نام لے لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی باتیں بیان فرمایا؟ بالکل بھی نہیں۔ معلوم یہ ہو گیا اس حدیث کے ذریعے سے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کی بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ تم ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارو. تمہاری فریاد، تمہاری مراد، تمہاری فریاد کو، تمہاری درخواست کو، تمہاری دعاؤں کو رب العالمین بخوبی سنتا ہے اور قبول کرنے اور تمہیں دینے پر مکمل طاقت اور قوت بخوبی رکھتا ہے. آئیے دلیل نمبر 2، دوسری دلیل بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم اور اسی طریقے سے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دعا بتلائیے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کے سامنے رحمت للعالمین کھڑے ہیں، رحمت للعالمین سے ہی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ کے سامنے امام انبیاء کھڑے ہیں، امام انبیاء سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ کے سامنے شافع محشر کھڑے ہیں، شافع محشر سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ کے سامنے خاتم النبیین کھڑے ہیں، خاتم النبیین ہی سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ مجھ سے ہی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ میں تو ہر چیز کو دینے کی طاقت اور قوت رکھتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ ہرگز نہیں. پھر اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، جو بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، لہذا آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے. آئیے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی طرف آپ اس رب سے مانگیے جس رب نے محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، جس نے محمد کو خاتم النبیین بنایا، جس نے محمد کو شافع محشر بنایا، جس نے محمد کو رحمت للعالمین بنایا. اس رب سے آپ مانگیے. یقیناً وہ رب آپ کی ہر مراد کو، ہر فریاد کو پوری کرنے پر مکمل طریقے سے قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا تھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کے اندر کہیں بھی ایک بھی ورڈ، ایک بھی چھوٹا سا جملہ یا سینٹینس یا لفظ یا حرف ایسا ہے جس میں توسل اور وسیلے کا ذکر ہے؟ کسی بھی نبی کے وسیلے کا ذکر ہے؟ نہیں. کسی بھی شہید کے وسیلے کا ذکر ہے؟ نہیں. کسی فرشتے کے وسیلے کا ذکر ہے؟ نہیں. کسی بھی اولیاء کا ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں. یا کسی بھی مومنین یا صالحین کا ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں. ناظرین کرام، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارنے کا حکم دے رہے ہیں. کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. خلیفہ اول اور خلفۂ راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے ابوبکر آپ جب بھی دعا کرنا تو میرے توسل سے دعا کر لینا، دعا کرنے کے بعد میرا نام آپ لے لینا، آپ کی دعائیں ضرور پوری ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی کہ یہ دعا آپ اپنی نماز میں پڑھا کریں. اسی طریقے کی بے شمار دلیلیں ہیں ناظرین کرام. اگلی ویڈیو میں ان تمام دلیلوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.